میں ہوں احمد قریشی۔ پاکستان نے خطے کے ممالک کو حیران کر دیا ہے اور آج پاکستان کے حوالے سے یورپ میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ خطے کے ممالک کو اس طرح حیران کر دیا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف نے، جو امریکی کمانڈر ہے مغربی فورسز کا افغانستان میں، ان سے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اور پاکستان کے وزیر داخلہ، یہ تو آرمی چیف تھے، جو وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے، انہوں نے کل واضح طور پہ کہہ دیا کہ پاکستان حق رکھتا ہے کہ اپنے ملک کے اندر بھی کارروائی کرے گا، ملک کے باہر بھی کرے گا۔ یہ پاکستان کا وہ چہرہ ہے جو خطے کے ممالک جو ہیں ابھی تک یوز ٹو نہیں ہے دیکھنے پاکستان کے اس طرح کھل کے پبلکلی۔ پاکستان خفیہ کارروائیاں سب کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہوں گے، لیکن کھل کے جو ہے پاکستان اس طرح بات کرے، بہت شاید مجھے نہیں یاد پڑتا کیسا ہوا ہے۔ تو وزیر آرمی چیف، وزیر داخلہ، پھر اس سے پہلے وزیر اعظم صاحب نے جس میجر انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ انہوں نے آتھورائزیشن دے دی کہ ملک کے اندر اور باہر اور جہاں بھی دہشت گرد، پاکستان مخالف دہشت گرد ہوں، وہاں پہ مجاز ہیں پاکستان کی افواج کہ وہ ایکشن لیں، اور اس کے بعد فوراً افغانستان میں کارروائی شروع ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑا سٹیپ ہے گورنمنٹ کا بھی، لا انفورسمنٹ کا پاکستان کی طرف سے۔ اور آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ یورپ میں ہوئی ہے، میونخ میں، جرمنی میں، میونخ شہر میں ہر سال ایک اہم سیکیورٹی کانفرنس ہوتی ہے جہاں پہ دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز، دنیا کی ملٹریز، دنیا کے اہم ڈیسیجن میکرز، فیصلہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اٹینڈ کرتے ہیں، اور وہاں پہ بڑی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ وہ ملاقاتیں جو عام طور پہ کیمروں کے سامنے نہیں ہو سکتی، وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں۔ وہاں پہ وزیر دفاع پاکستان خواجہ آصف صاحب نے آج جو بات کی ہے، دو بڑی اہم بات، یورپ کے دل میں، ہارٹ میں بیٹھ کے انہوں نے کہا ہے کہ مغربی ممالک دہشت گردی ختم کرنے میں ہمارے خطے میں ناکام ہو گئے۔ اسی دہشت گردی کے نام سے مغربی ممالک ہمارے خطے میں آئے تھے، افغانستان میں، عراق میں، شام میں، لیبیا میں، اور وہ ناکام ہے۔ یہ خواجہ آصف نے یورپین ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کی ملٹریز کو ان کے سامنے بیٹھ کے آج صبح یہ بات کر دی۔ اور دوسری بات جو بہت اہم کر دی انہوں نے کہا کہ افغانستان جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اس سے پورا خطہ اور خود افغانستان ڈی سٹیبلائز ہو رہا ہے۔ بہت ہی پرویکٹیو سٹینس ہے پاکستان کی طرف سے۔ اب کوئی شک ہی نہیں رہا کہ بھارت، انڈیا جو ہے وہ ٹیررزم میں پاکستان کے اندر انوالوڈ ہے۔ بہت سارے ثبوت ہیں اس کے۔ ایک ثبوت خود امریکی وزیر دفاع، سابق وزیر دفاع چک ہیگل ہے، اور ان کی یہ ویڈیو ہے۔ There is some history of where Afghanistan and Pakistan have had similar interests, but mainly they have not had similar interests. India is the other piece of this. India, for some time, has always used Afghanistan as a second front, and India has, for over the years, financed problems for Pakistan on that side of the border, and you can carry that into many dimensions. But the point being, and I'll end with this, the point being the tense, fragmented relationship between Pakistan and Afghanistan has been there for many, many. ایک یہ ویڈیو ہے، اور ایک اور ویڈیو ہے انڈیا کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، جسے میں کہتا ہوں کہ وہ انڈیا کے جیمز بانڈ 007 ہیں، اجیت دوول، کیونکہ وہ بڑا اپنی شو مار رہے تھے ایک ویڈیو کے اندر کہ پاکستان میں خفیہ طور پہ 7 سال انہوں نے داتا دربار پہ گزارے ہیں۔ تو وہ ویڈیو اور یہ ویڈیو، یہ اگر ہم کسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس لے جائیں تو انڈیا کنوکٹ ہو جائے گا آف ٹیررزم ان پاکستان۔ ابھی تک ہم یہ کام کر نہیں رہے، مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کر رہے، ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اب تو بہت اتنے ثبوت آ گئے ہیں بھارتی دہشت گردی کے۔ اب افغانستان کی بات کرتے ہیں۔ 2 دن سے آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں افغانستان کا نام، کہ ہم کارروائی کر رہے ہیں افغانستان کے اندر، لیکن یہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ افغانستان کے اندر گیم کیا ہے اور کھلاڑی کون ہے، کیونکہ اب ہمارے جو ادارے ہیں ان کو تو پتا ہوگا، لیکن پبلک ڈسکشن کے اندر یہ بات کھل کے نہیں ہو رہی۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ افغانستان کے اندر جو کھلاڑی ہیں ان کو جاننا ضروری ہے۔ پاکستان تو ایک وقت سے چلا آ رہا ہے، اب شاید ہم اس طرح سے نہیں ہے، لیکن پاکستان تو ایک ہے، خود افغانستان ہے، اس کی اپنی حکومت ہے، بھارت ہے، ایران ہے، امریکہ ہے، نیٹو فورسز ہیں، اب چائنا بھی ہے اور رشیا بھی ہے۔ کسی حد تک آپ یو اے ای کو لا سکتے ہیں، پلیئر تو نہیں ہے وہ، لیکن وہ کوشش اپنی کرتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں جو ہے پچھلے کچھ 2-3 ہفتے پہلے متحدہ عرب امارات کا سفیر جو ہے قندھار میں
قتل ہو گیا ایک آفیشیل فنکشن کے اندر دھماکہ ہوا تھا جس سے تعلقات افغانستان اور متحدہ عرب امارات کے اس وقت بہت کشیدہ ہیں. تو یہ ممالک سارے کھیل رہے ہیں, یہ کھلاڑی ہیں سارے وہاں پہ, لیکن اندر کیا ہو رہا ہے کابل کے اندر؟ اب جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ بات ہمارے ہاں افغانستان پہ جب ہم بات کر رہے ہیں اور آپ کل اور پرسوں دیکھ رہے ہوں گے کتنی ٹی وی چینلز پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن یہ جو میں آپ کو ایک دو باتیں بتا رہا ہوں یہ ڈسکس نہیں ہو رہی. افغانستان کے اندر جو ہے ڈویژن ہے, کوئی 2 3 4 ممالک ہیں جو الگ الگ چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں. امریکہ مثال کے طور پہ حکومت, افغان فوج, افغان پولیس اور جو وار لورڈز ہیں, جو منسٹرز ہیں افغان گورنمنٹ میں کابل میں, یہ امریکہ کے بہت قریب ہیں, کلوز ہیں. پھر آپ کے پاس افغان انٹیلیجنس ہے این ڈی ایس, جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہے. این ڈی ایس جو ہے وہ انڈیا سے قریب ہے, انڈیا کا اثر و رسوخ ہے این ڈی ایس کے اوپر. تو امریکہ کا اثر و رسوخ گورنمنٹ پہ ہے, افغان فوج پہ ہے, پولیس پہ ہے, وار لارڈز پہ ہے. انڈیا کا جو ہے وہ افغان انٹیلیجنس پہ ہے. ایران کا اثر و رسوخ جو ہے, ایران بڑا اہم پلیئر ہے افغانستان میں, اور ایران کا جو اثر و رسوخ ہے وہ افغان میڈیا پہ ہے. اور پچھلے کئی بولنے والے کون ہیں, ہندی بولنے والے. یہ جو میں آپ کو اب بات دکھانے جا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے, ویری کوئکلی آپ اس کو دیکھ لیں, سمجھ لیں, کیونکہ آپ کو اپنا دشمن سمجھنا بہت ضروری ہے. ہندی بولنے والے جو انڈیا کے ہیں وہ ٹھہرے ہیں ہمارے دشمن. کیسے؟ پاکستان کے اندر جو دہشت گرد کارروائی ہو رہی ہے اور افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے, انڈیا کی ایک مائنورٹی ہے جو ان کا صوبہ اتر پردیش ہے جس میں نئی دلی کیپٹل آتی ہے. یہ ہے رولنگ ایلیٹ انڈیا کی, اور یہ فوج پہ کنٹرول کرتے ہیں, یہ ان کی بیوروکریسی پہ کنٹرول کرتے ہیں, اور یہی ہیں جو پورے 80% عوام انڈیا کے جو ہیں بہت اچھے لوگ ہیں, پاکستان سے وہ دوستی چاہتے ہیں. لیکن یہ 20% جو ہندی بولنے والے ہیں بیسکلی, ان کی دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ. انہوں نے کشمیر کا معاملہ خراب کیا, انہوں نے قطر کی جنگ کروائی تھی, انہوں نے چین کے ساتھ جنگ کروائی ہے. یہ پورے 80% انڈیا کو چین سے بھی لڑوا رہے ہیں, کشمیریوں سے بھی لڑوا رہے ہیں, اور پاکستان سے بھی لڑوا رہے ہیں, اور یہ دہشت گردی پاکستان کے اندر کروا رہے ہیں. ہم نے ایک کلبھوشن یادیو یہاں پکڑا تھا, ہندی بولنے والا نہیں ہے وہ, سینئر شخص نہیں ہے وہ, لیکن یہ ان کا اعلی ہے. مودی بھی جو ہے وہ گجرات کا ہے, لیکن مودی نے اپنے آپ کو وزیر اعظم بننے کے لیے گجراتی زبان میں بولنا ختم کیا, ہندی بولنا شروع کیا تاکہ اس رولنگ ایلیٹ کے قریب آئے جو نئی دلی کی ہے. تو یہ آپ پوائنٹس آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ پوائنٹس جو ہیں بہت اہم ہیں. یہ پوائنٹس جو ہیں میں ایڈ کیو پیج کے اوپر شیئر کروں گا, یہ آپ نے غور سے پڑھنے ہیں, کیونکہ آپ کو سمجھنا ہے کہ بھارت جو افغانستان کو استعمال کر رہا ہے, اور ابھی جو 200 کے قریب پاکستانی شہید ہوئے ہیں پچھلی کوئی 1 مہینے کی دہشت گردی میں, یہ منظم دہشت گردی, اس میں اعلی کار افغانی بنتے ہیں, پاکستانی بنتے ہیں, لیکن کرنے والے جو ہیں نفرت رکھنے والے پاکستانیوں سے, آپ سے نفرت کرنے والے, یہ ہندی بولنے والی جو رولنگ اشرافیہ ہے انڈیا کی, یہ آپ سے نفرت کرتی ہے, آپ سے نفرت بھی کرتے ہیں یہ. پھر ان کی جو ہندی بولنے والی فلمیں ہیں, کیونکہ 80% جو بھارت ہے وہ دوسری زبانیں بولتا ہے, تو ان کی ہندی فلمیں بکتی تو ہے انڈیا کے اندر, لیکن اتنی بڑی مارکیٹ نہیں ہے, اس لیے ان کو پاکستان کی ضرورت ہے, کیونکہ اردو جو ہے وہ قریب ہے ہندی سے, تو کہتے ہیں کہ یار نفرت بھی کرو پاکستان سے, دہشت گردی بھی کرو پاکستان کے اندر, لیکن فلمیں ضرور بھیجو وہاں پہ, اور پیسے دو پاکستان کے اندر لوگوں کو, تاکہ وہ لوگ جو ہے لابی بنے اور یہ فلمیں پاکستان کے اندر چلوائیں. تو افسوس کی بات ہے بھارت ہمارے ملک پہ دہشت گردی کر رہا ہے, لیکن ان کی فلمیں جو ہیں ہمارے سنیما ہالز میں چل رہی ہیں. وقفے کی طرف چلتے ہیں, واپس آئیں گے, اور آج جو ہے کیونکہ ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے اور پیناما کیس بہت اہم ہے, تو ذرا تحریک انصاف پہ اور نون لیگ پہ میں نظر ڈالوں گا. بڑی انٹرسٹنگ چیز میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں, آپ نے میرے ساتھ رہنا. وقفے کے بعد کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ کورٹ کیس کے اندر ایک پارٹی جیتتی ہے, صرف ایک ہی جیتتی ہے, اور دوسری ہارتی ہے. تو کون ہارا ہے؟ تحریک انصاف ہار گئی ہے یا نون لیگ ہار گئی ہے؟ نون لیگ کے ہارنے کے حوالے سے میں کافی چیزیں پیش کرنا چاہ رہا تھا, اور میں کروں گا اگلے ہفتے, آج وقت نہیں ہے. اور میڈیا سیل والے بھی نون لیگ کے جو ہیں وہ کوآپریٹ ویسے کرتے نہیں ہیں, مجھ سے وہ بڑے ناراض ہیں, کیونکہ جب جنرل راہی شریف موجود تھے تو ان کے خلاف ان کی میڈیا سیل نے نون لیگ کے بڑے حملے کیے تھے جنرل راہی شریف پہ, اور میں نے اس پہ 1-2 پروگرام کر دیے تھے. ہم نے پیش کیا کہ یار یہ میڈیا سیل جو حکمراں سیاسی جماعت ہے وہ آرمی چیف پہ حملے کر رہی ہے, تو اس پہ وہ ابھی تک بڑے ناراض ہیں, وہ کوآپریٹ نہیں کرتے. تو لیکن ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بائیکٹ کریں گے تو ہم نون لیگ پہ شاید پروگرام نہیں کر سکتے, اور آج میں بڑا خوبصورت پروگرام کرنے جا رہا تھا نون لیگ کے اوپر, لیکن شاید وہ میں آج نہیں کروں گا. نون لیگ کے اوپر میں اگلے ہفتے کے لیے چھوڑتا ہوں, بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے. لیکن آج جو ہے تحریک انصاف نے کہاں چوٹیں کھائی ہیں پیناما کیس کے اندر. مجھے ایک سینئر رہنما تحریک انصاف کے اب سے تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ تھے, انہوں نے مجھے جوائن کیا تھا اسٹوڈیو میں, اور سینیٹر شبلی فراز صاحب تھے.
اور بڑے کھل کے بات ہوئی تھی کہ کہاں تحریک انصاف نے مار کھائی ہے پیناما کیس میں. تو بڑا انٹرسٹنگ انٹرویو تھا. میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ انٹرویو دیکھیں, کیونکہ یہ انٹرویو دیکھنے سے آپ کو پتا چلے گا, شارٹ انٹرویو ہے لیکن بڑا فاسٹ ہے, آپ کو اس کو دیکھ کے پتا چلے گا کہ تحریک انصاف, آپ اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف ہار گئی ہے پیناما کیس یا نہیں. سینیٹر صاحب, تحریک انصاف پھنس گئی ہے, آپ لوگ پھنس گئے ہیں. آپ کا دھرنا جو ہے وہ لاسٹ سکٹل ہو گیا تھا, ابورٹ ہو گیا تھا, ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد یہ کیس شروع ہوئی ہے, کیس ڈریگ ہو رہی ہے, کیس میں بڑے ایشوز ہیں, 50-50 چانس ہے پرائم منسٹر رہ بھی سکتے ہیں, جا بھی سکتے ہیں, لیکن الیکشن ایئر ہے, جائیں گے بھی وہ تو ان کا پولیٹیکل کیپٹل بڑھے گا. انتخابات میں وہ اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں کہ ہم نے قربانی دی, ہم نے رول آف لا کو فالو کیا. اوور آل تحریک انصاف لگتا ہے پھنس گئی ہے. نہیں جی, یہ تو میرا خیال ہے کہ یو آر ناٹ سیریس وین یو سے دس, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو دیکھیں جی, اس کا جو آپ نے پاکستان کی اگر تاریخ دیکھیں تو جو اگر ریئل اپوزیشن کا رول ادا کیا وہ پاکستان تحریک انصاف نے ادا کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے الیکشنز پہ اپنے اعتراضات اٹھائے تھے, اس کے لیے ہم نے ایک تحریک چلائی. پھر ہم نے کرپشن کے خلاف ایک تحریک چلائی, دھرنا دیا. 2 دھرنے ہم نے دیے, ایک تھا الیکٹورل وہ الیکشن فراڈ کا, دوسرا تھا کرپشن کا. ایک پہلا دھرنا جو ہے تو اس کی صورت میں الیکٹورل ریفارمز آئیں. دوسرا جو دھرنا میں دیا, دیکھیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کہ ایک اتنے ہائی لیول کا ہائیسٹ آفس ان دا کنٹری, اس کو ہم نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہے اور اس سے ہم نے حساب مانگا ہے, اور پوری قوم نے دیکھا ہے کہ وہ اس میں میزریبلی فیل ہوئے ہیں. یہ آپ کے کریڈٹ میں جاتا ہے, لیکن ایک جگہ آپ پھنس گئے. جی, یہ تو آپ نے کارنامہ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اپوزیشن کا رول آپ نے ادا کیا, تحریک انصاف نے کیا, اور کٹہرے میں کھڑا کیا اتنے پاورفل پرائم منسٹر کو, تیسری دفعہ منتخب. جی. لیکن کیونکہ آپ مصروف تھے ان چیزوں کے اندر, اچانک آپ کو ڈسکور ہوا نومبر 2016 کے بعد, ابھی یعنی کہ 3 مہینے پہلے, کہ آپ نے اتنا ٹائم لگا دیا ان ساری چیزوں کے اندر کہ آپ بھول گئے, آپ نے اگنور کر دی بڑی اہم چیزیں. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ ہے, اس کی پرفارمنس, پھر آپ کے پنجاب میں آپ کی جو پروونشل لیڈرشپ ہے, سندھ میں جو آپ کی پروونشل لیڈرشپ ہے. عمران خان صاحب بھی کراچی جاتے ہیں, وہاں پہ ان کو اعتراف کرنا پڑتا ہے مجبوراً کہ وہ 4 سالوں کے اندر تحریک انصاف اپنے آپ کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں منظم نہیں کر سکی. تو آپ پھنس گئے نا. نہیں جی, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جہاں پہ اس کی بات ہے کہ ہمیں یہ خبر ابھی ملی, بالکل ایسا نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں دیکھیں جی, یہ بالکل ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے جو اس میں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا میں, آپ اگر میں خیبر پختونخوا سے ہوں, آپ خیبر پختونخوا میں جائیں, آپ دیکھیں جو ہم نے انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی ہیں. دیکھیں اس ملک میں مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک بندہ آ جائے کام کا, وہ کام ٹھیک کر دے گا, اس کے بعد دوسرا بندہ آتا ہے اور ود ان منتھس وہ سارے اس کو ریورس کر دیتا ہے پروسیس کو. ہم نے انسٹیٹیوشنل چیزیں کی ہیں, ہم نے خیبر پختونخوا کے فائنینسز کو کلین کیا ہے, صاف کیا ہے, ہم نے کوئی قرضے نہیں لیے, ہم نے وہاں پہ بہت سی مطلب ہم نے انسٹیٹیوشن لائک پولیس ہو گئی. یا دیکھیں پولیس ان دنوں میں جو آپ کا جو سارا یہ مسئلہ ہو رہا ہے اس کا لا اینڈ آرڈر کا, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پولیس پولیٹیسائز ہے. باقی صوبوں میں, خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. ریزلٹس آپ کے سامنے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہماری پولیس, چاہے وہ پورے ملک کی جو پولیس ہے, وہ ویل اکوپڈ نہیں ہے, ویل ٹرینڈ نہیں ہے, اور اس میں ٹائم لگے گا. لیکن ایک انسٹیٹیوشنل چیز ہم نے کر دی جس میں کہ ایک پہلے ہر پولیٹیشین انوالو ہوتا تھا ایس ایچ اوز کی ٹرانسفرز میں, اس میں اس میں. یہ آخری سال ہے, اگر یہ سال ختم ہوتا ہے اور انتخابات آتے ہیں تو کیا کتنے چانسز ہیں کہ پتہ چلے گا کہ خیبر پختونخوا سے بعد میں آپ کے جانے, یعنی انتخابات کے بعد, آپ کی حکومت ختم ہونے کے بعد اسکینڈلز آ رہے ہیں؟ دیکھیں کیا چانسز ہیں. نہیں دیکھیں منیمم چانسز ہیں. دیکھیں منیمم اس لیے ہیں کیونکہ دیکھیں ہم نے جو ہمارا آج کل ایک تو میڈیا اتنا وائبرنٹ ہے, اتنا ان کو پتہ چلتا ہے. اب وہ زمانے گئے کہ جب پچھلے حکومت چلی جاتی تھی تو پھر جو نہیں آتی تھی وہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ وغیرہ وغیرہ یا جینون کیسز کو وہ نکالتی تھی. اب جو ہے تو میڈیا از اویئر, ہر چیز آپ ہر کسی کے بیڈ روم تک آپ پہنچ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلی حکومت بھی ہماری آئے گی, بیکاز صوبہ خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں انہوں نے دیکھ لیا ہے پرانی حکومتوں کو بھی اور اس حکومت میں, بیکاز اس میں جو ایکسیسیبلٹی ہے, اس میں جو ان کا جو ٹرانسپیرنسی ہے ہمارے افیئرز میں, وہ جو ہے تو اٹس ان میچ. وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, جبکہ میں بدقسمتی سے پنجاب لے لیں آپ
اور سندھ لے لیں بلوچستان کا تو خیر وہ تو انہی کی حکومت ہے, ان کا کوئی وہ نہیں ہے, وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ لگتی نہیں ہے, بیکاز عوام میں اور حکومت میں جو فاصلہ ہے وہ منیمم ہے خیبر پختونخوا میں بنسبت اور صوبوں کے. اچھا, خیبر پختونخوا جو ہے دہشت گردی کا شکار رہا, ابھی بھی جو ویو دہشت گردی کی ہوئی ہے اس میں پشاور میں بھی واقع ہوا اور بھی واقعات ہوئے, لیکن تحریک انصاف کی حکومت جو ہے ملٹری کورٹس کو اپوز کر رہی ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کے اندر بھی کوئی دو اوپینینز ہیں, مطلب آپ اسی لائن پہ کھڑے ہوئے ہیں جہاں پہ دوسری سیاسی جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں. اس میں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کی پوزیشن میں بہت کم فرق نظر آ رہا ہے, یا نون لیگ کے بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں پارٹی میں, نون لیگ کے اندر بھی دو رائے ہیں ملٹری کورٹس پہ, لیکن جو ہاکش ایلیمنٹ ہے نون لیگ کا, جو اینٹی ملٹری کورٹس ہے, آپ تحریک انصاف بھی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے اس ایشو پہ. دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی سلوشن ہونا وہ ڈیوریبل ہونا چاہیے, سسٹینیبل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک خاص حد تک گیا اور اس کے بعد وہ کلیپس کر جائے. ہمارا اصولی موقف یہ, ہم اپوز نہیں کر رہے ہیں ملٹری کورٹس کو, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2 سال پہلے جب یہ طے ہوا تھا, اسی وجہ سے جو اس کی سنسیٹ کلوز تھی کہ 2 سال بعد یہ ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد اس دوران میں ہماری حکومت جو ہے وہ سول پروسیجر کوڈ کرمنل جسٹس سسٹم میں میجر موڈیفیکیشنز کرے گی, ججز کی پروٹیکشن, وٹنسز کی پروٹیکشن. یہ نہیں ہوا. نہیں, آپ نے بھی نہیں کیا نا, نہیں, آپ کی گورنمنٹ نے بھی نہیں کیا. نہیں, دیکھیں ہم نے تو پشاور میں بس پہ ججز پہ اٹیک ہوتا ہے. جی جی, 14 سال ہے آپ کی حکومت کا خیبر پختونخوا میں, تو آپ نے نہیں کیا نا. نہیں, خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی بات نہیں ہے. دیکھیں جب آپ نیشنل ایکشن پلان کی بات کرتے ہیں اس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی اور کچھ فیڈرل گورنمنٹ کی ہیں. میں آپ کو ایک بات نہیں, آپ نے ملٹری کورٹس کا ذکر کیا نا, تو میں اس پرٹیکولر بات کی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں ہم نے سینٹ سے مثلا جسٹ ٹو گیو یو اے کنکریٹ ایگزامپل, ہم نے 2 بل بھیجے ہوئے ہیں جو کہ تقریباً کوئی 9 مہینے سے نیشنل اسمبلی میں پڑے ہوئے ہیں, جس میں کہ ہم نے وٹنس پروٹیکشن بل اور یہ اس کے لیے بھی ہم نے وہ کیا تھا کہ یہ جو دہشت گردی کی جو وہ ہیں, وہ اس میں وہاں پہ ٹوٹل ایک ایپتھی ہے, اس میں مطلب ہے کہ کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے, اور رزلٹ یہ ہوا کہ 2 سال ختم ہو گئے. اور پھر آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بیسیکلی جب تک یہ اوور آل اس پہ کام نہیں ہوگا پروگریس, تو بالکل صرف میرا آپ سے یہ پوچھنا خیبر پختونخوا کا مناسب نہیں ہے جی کہ صرف آپ نے ججز کی پروٹیکشن کے لیے کچھ نہیں کیا, کیونکہ یہ ایک اوور آل بہت بڑا یہ تو ایشو ایک ہے. اوور آل وہ ہے. تو پھر آپ ملٹری کورٹس کو کیوں اپوز کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم نہیں اپوز کر رہے ہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کچھ ایفرٹ کرنا چاہیے کہ اس سلسلے میں لیجسلیشن ہو, اس سلسلے میں کوئی ایسے اقدامات کیے جائیں جس کی وجہ سے, دیکھیں ہماری کیوں یہ ملٹری کورٹس کیوں آئیں, اس وجہ سے آئیں کہ ہماری کورٹس کی کیپیسٹی نہیں ہے, ہمارے کورٹس کے اندر وہ سسٹم نہیں ہے جس میں کہ یہ اتنے کیسز کو ہینڈل کر سکے. تو پھر تحریک انصاف کیوں اپوز کر رہی ہے؟ میں یہی پوچھ رہا ہوں نا. اپوز نہیں کر رہے ہم, دیکھیں ہم نے تو یہ کہا ہے کہ ہم یہ گورنمنٹ ہمیں یہ بتائے کہ انہوں نے کیوں نہیں کیے, سٹیپس نہیں لیے اگلے 2 سال کے لیے. ہم تو اس میں سپورٹ, دیکھیں جہاں تک نیشنل سیکیورٹی کا تعلق ہے, جہاں تک کہ دہشت گردی کا تعلق ہے, پوری قوم, آل پولیٹیکل پارٹیز آر ون, ٹھیک ہے. لیکن جو حکومت ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ایک لانگ ٹرم پلان کرے, مڈ ٹرم پلان کرے, جس میں کہ یہ ہم ان کو ریپلیس کر سکیں. کسی کو اور آپ کوآپریٹ کریں گے نون لیگ کے ساتھ اگر وہ کریں گے یہ چیز؟ بالکل کریں گے. دیکھیں دہشت گردی کوئی پوائنٹ سکورنگ, کوئی پولیٹیکل ڈفرنسز نہیں ہے اس میں. جو ایک نارمل ایک جو وہ ہوگی سیاسی گفتگو ہونی چاہیے کہ ہم کنسنسس پہ, اور بالکل ہم کنسنسس کا حصہ بنیں گے. سینیٹر صاحب 2 منٹ بھی میرے پاس ہے اس سیگمنٹ کے, کہ ایک اور چیز ہے, 4 سال تحریک انصاف, ظاہر ہے یہ آپ کے لیے ایک پہلا تجربہ تھا, آپ دوسری بڑی پاکستان کی سیاسی جماعت بن کے ابھرے 2013 کے انتخابات کے بعد, تو کچھ چیزیں میں آپ پہ بہت زیادہ وہ نہیں کروں گا کہ ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے, لیکن 14 سال داخل ہوا, اور ہم نے شروع میں بھی پیناما کی جب کیس شروع ہوئی سپریم کورٹ میں, تو ہم نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی تحریک انصاف کے اندر جو میڈیا مینجمنٹ ہے وہ سیٹ نہیں ہو رہی تھی, اور وہ انفارچونیٹ 2-3 واقعات ہوئے جہاں پہ آپ کے 2-3 ترجمان جو ہیں, نعیم الحق صاحب, فواد چودھری صاحب, اور ڈیسائیڈ نہیں ہوتا کہ کون ہے, اور پھر آخر میں آپ کی ایک آرڈر جاری ہونا پڑا کہ یہ ترجمان ہوں گے. تو کچھ چیزیں پارٹی بھی اپنے آپ کو سیٹ نہیں کر سکی ان 4 سالوں کے اندر, اور آپ ابھی انتخابات میں جا رہے ہیں 2018 کے, اور ابھی بھی آپ کی یہ آرگنائزیشنل جو آپ کے ایشوز ہیں, پنجاب میں امپورٹنٹ صوبہ ہے, سندھ میں, کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر, یعنی یہ آپ کے جینوائن آرگنائزیشنل ایشوز ہیں جو ابھی بھی آپ انہیں فیس کر رہے ہیں, سیٹل ڈاؤن نہیں ہوئی. کیوں تحریک انصاف اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک ہماری پارٹی کا تعلق ہے, یہ تو سب جانتے ہیں کہ ایک دم ہماری پارٹی بہت بڑی ہو گئی.
یعنی ہماری پارٹی پہلے پہنچ گئی, ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے, یہ ہوا ہے بیکاز ایک اتنا جب میسو قسم کی, بیکاز آف ہمارا جو میسج تھا, ہماری جو لیڈرشپ ہے. دیکھیں اس پاکستان میں جو جتنا بھی لوگوں کا سیاست یا اپنی لیڈرشپ کے بارے میں ہو رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں, یہ اپنے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے. عمران خان میں ان کو ایک دوسرا چہرہ نظر آیا, وہ شخص جس کی اپنی ایک پرسنل انٹیگریٹی ہے, لوگ اس کو ٹرسٹ کرتے ہیں, اس نے جو کام آلریڈی کیے ہیں, جو سوشل سیکٹر میں اتنے بڑے بڑے اسپتال بنا دیے, یونیورسٹی بنا دی, بغیر عہدے میں آئے ہوئے, سرکاری عہدہ لیے ہوئے, یہ کام کر کے وہ سیاست میں آئے ہیں. تو یہ جو ہم نے عوام کو جو ایک ریئلائزیشن دی ہے کہ ان کے جو پیسے کا حساب ہے وہ آج ابھی کوئی وہ نہیں کر سکتا کہ یہ ان کی کوئی ذاتی جاگیر ہے, انہوں نے اویئرنس دی, پولیٹیکل اویئرنس دی. میرا سوال آرگنائزیشن کے حوالے سے, اور میں ایک وقفہ لے لوں اور یہ اسی پہ واپس آتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اور چوتھا سال ہے, پھر انتخابات آ رہے ہیں اور کچھ کمی نظر آ رہی ہے آرگنائزیشن میں تحریک انصاف کی, جو کہ بہت اہم ہے آپ کے لیے اگلے انتخابات کے لیے. اس پہ میں آپ کا جواب لیتا ہوں وقفے کے بعد میرے ساتھ. میں نے آج سے ایک ہفتہ پہلے تحریک انصاف کے جو یوتھ آپ کی ونگ کیا کہوں گا میں, جو انصاف اسٹوڈنٹ آئی ایس ایف جو ہے, آئی ایس ایف کے اندر کھل کے تو بات نہیں کرتے وہ, لیکن ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے کہ 4 سال کے اندر 2013 میں آئی ایس ایف نے بڑا کام کیا, خیبر پختونخوا میں بھی, پنجاب میں بھی, سندھ میں بھی, کراچی میں بھی, لیکن آئی ایس ایف جو ہے وہ 4 سال کے اندر جو لیڈرشپ ہے, آپ لوگ جو ہیں سینئرز جو ہیں, آپ لوگوں نے ان کو پیچھے رکھ دیا. اور اب جب الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو پھر سے ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جب کراچی گئے تو پھر سے آئی ایس ایف کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں, پشاور میں بھی متحرک ہو رہے ہیں. یہ گریونس ہے آپ کی یوتھ میں؟ بالکل, دیکھیں جہاں تک ینگ ان کا تعلق ہے اور آئی ایس ایف اسپیشلی, یہ تو ہماری جو ہے جسے کہتے ہیں ریڑھ کی ہڈی ہے, اور انہوں نے جس طرح کے محنت کی ہے, کام کی ہے, ڈس اپوائنٹمنٹ ان کی اپنی وجہ ہے, لیکن اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہم نے اگنور کر دیا ٹوٹلی. جب ایک پارٹی جو ایک تقریباً ریلیٹیولی نئی پارٹی ہو, وہ اگر مطلب ہے تو 20 سال پرانی, لیکن اگر ریئل مین سٹریم میں یا جس سائز کی وہ بڑی ہے وہ ابھی ہوا ہے پچھلے 5 سال میں پوسٹ 2011, اس میں ہم پھر ظاہر ہے کہ ہمارے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ, پھر ہم نے جو یہ تحریکیں چلائیں 2 مین اس پہ, اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں اس میں. لیکن ابھی جو وقت گزرے گا, اب آئی تھنک کہ دیکھیں اس پارٹی کے ساتھ جو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنا بھی وہ ہو, پہلی بات تو یہ کہ عمران خان سے کسی کو بھی گلہ نہیں ہوتا. ہم بہت دیکھتے ہیں, ہمارے ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں, لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں, لیکن لیڈرشپ پہ جب بات آتی ہے نا, وہاں پہ ہمارا اتفاق ہوتا ہے. تو ہنس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگلے جو 6 مہینے ہوں گے اس میں ایک بہت کام ہو رہا ہے. ابھی ہم نے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی بھی اور ایک اور کنسلٹیٹو باڈی بنائی ہے, جس میں کہ ہم یہ سارے ایشوز کو ریزالو کریں گے ود ان نیکسٹ 6 months میکسیمم. تو یہ ایشو جو ہے تو ریزالو ہو جائے گا, سے پہلے آپ بہتر آرگنائز ہو جائیں گے. بالکل انشاءاللہ. اور اس دفعہ آپ دیکھیے گے کہ اس دفعہ جو ہم کینڈیڈیٹس بھی لانچ کریں گے وہ بھی ہم سوچ سمجھ کر کریں گے. صحیح کینڈیڈیٹس, ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی تھیں پچھلے دفعہ. سر صاحب کچھ غلطیاں نہیں ہیں, آپ سے بہت بڑی غلطیاں ہوئی ہیں سندھ میں, پنجاب میں, آپ کی آرگنائزیشن بہت بڑی. ابھی جو ہے تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہم نے میجورٹی تقریباً کوئی 70% سے 80% جو ہے تو کینڈیڈیٹس وہ بھی ہم نے ڈیفائن کر لیے ہیں. اچھا پیناما پہ ذرا آتے ہیں. پیناما پہ جو ہے بہت اہم ایشو ہے, کیس ہے یہ پاکستانی جمہوریت کے لیے. اچھا اس میں بچوں کا جو پہلے ایک شک تھا کہ ان کے نام پہ ہے نہیں, وہ چیز کلیئر ہو گئی ہے. رہی بات اب نواز شریف صاحب کی, وزیر اعظم کی, کیا وہ اونر ہیں یا نہیں ہے؟ اخلاقی طور پہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ اونرشپ انہیں کی ہے, لیکن جو قانونی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کلیئر لنک ہو, کہ وہ ڈائریکٹ اونرشپ سامنے آ رہی ہے, اس میں ظاہر ہے ابھی وہ انویسٹیگیشن یا کیا سپریم کورٹ دیکھتی ہے, اس میں دیکھنا ہے ابھی ہم نے. اگر وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں ہوتے یا سٹیپ ڈاؤن ہو بھی جاتے ہیں, کافی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایئر میں وزیر اعظم کا سٹیپ ڈاؤن ہونا, اگر ان سے کورٹ یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ ٹیمپرلی آپ سٹیپ ڈاؤن ہو جائیں تاکہ انویسٹیگیشن ہو, یا بالکل ہی فارغ کر دیتی ہے, تو دونوں صورتوں میں وزیر اعظم کے یہ فیور میں جائے گا, کیونکہ الیکشن ایئر کے اندر ان کو فائدہ, ان کو ہمدردی, سمپیتھی, اور وہ اس کو پلے بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو ہے رول آف لا کو فالو کیا ہم نے. تو یعنی کافی جگہوں سے چیزیں ان کی فیور میں جا رہی ہیں. یہ اس پہ کئی بحث ہوئی ہے آپ لوگوں نے؟ جی بالکل, میں تو اس سے اتفاق بالکل نہیں کرتا ہوں, اور نہ میری خیال نہ ہماری پارٹی کرتی ہے. بیکاز نواز شریف صاحب اگر ان کو کچھ سزا بھی نہیں ملے, آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ سٹیپ ڈاؤن اور سائڈ پہ ہو جائیں,
تب بھی جو ہے تو وہ اتنے بری طرح سے ان کی جو مورل پوزیشن ہے وہ اتنی مجروح ہو چکی ہے کہ اس میں ان کا تو الیکشن میں جانا اور اگر سائڈ پہ ہو جائے یہ تو ایک قسم کا پروف ہوگا. دیکھیں پہلی دفعہ ہے, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جی مارشل لاء آ گیا, ان کو 58(2)B کے تحت ہٹا دیا گیا, لیکن یہ ریکارڈ ہوگا کہ یہ تیسری دفعہ ہوگی جس میں کہ وہ ان کا جو ڈپارچر ہے وہ کسی اخلاقی بنیاد پہ نہیں ہوگا. پہلے تو شہادت وہ کا رتبہ پا لیتے تھے. آپ کانفیڈنٹ ہے ڈپارچر پہ؟ دیکھیں یہ تو کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے, لیکن عوام تو اپنا فیصلہ کر چکی ہے, کیونکہ دیکھیں یہ چیز عوام فیصلہ کر چکی ہے. بالکل عوام فیصلہ کر چکی ہے. ایک سوال ہے سینیٹر صاحب, جی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے اس چیز کا کہ پاکستانی سیاست میں, الیکٹرل انتخابی سیاست میں کرپشن جو ہے ووٹر کا ایشو کبھی بھی نہیں رہا. مطلب ہم پاکستانی افسوس کرتے ہیں کرپشن پہ, لیکن ہمارا ایشو بہت سارے کچھ اور بہت سارے ایشوز ہیں. کرپشن کی بنیاد پہ ووٹ دینا اور لینا کبھی بھی نہیں ہوا. دیکھیں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے آپ کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہے کہ لوگوں کا, وہ تو میٹرو اور روڈز بنا رہے ہیں, لوگوں کا اسٹیبلش ہو گیا یہ فیکٹ کہ کرپشن کا ان کی زندگی سے کیا تعلق ہے. پہلے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے کیا کرپشن کرتا ہے, کوئی چیزیں نظر آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے ہمارے جیب سے تو نہیں جا رہا, لیکن اس کا اثر انتخابات میں ہوگا نہیں. 2018 دیکھیں میں اگین یہ کہتا ہوں کہ یہ اس طرح سے ڈیمیج ہو چکے ہیں. دیکھیں جی اگر آپ بہت بھی اچھے ہوں, آپ نے ان کی اخلاقی کو ڈیمیج کر دیا, نہیں اخلاقی ریپوٹیشن کر دیا, اور سیاسی طور پہ بھی ان کو ہم نے اس لیے اپاہج کر دیا ہے کیونکہ عوام کے سامنے ان کا اصل چہرہ وہ نظر آ گیا ہے کہ بھئی یہ جو پروجیکٹس کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے, یہ کوئی عوام کی مفاد میں نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ اپنے لیے کرتے ہیں اور اس میں ان کو کمیشنز ملتے ہیں. آپ مجھے بتائیں ورنہ اس ملک میں کون سا ترقی, پچھلے 60 سال میں جو قرضہ 8 کھرب کے قریب لیا گیا ہے وہ ایک طرف, اور یہ ابھی جو ہے تو 22,000 ارب روپے کا قرضہ اب ہمارے ملک میں پچھلے یہ 5 سال میں ہوا ہے یا 8 سال میں ہوا ہے. آپ مجھے نہیں, یہ فسکل مس مینجمنٹ نہیں ہے, یہ تو یہ ہے کہ یہ جو وہ کرتے ہیں, جو ان کی کرپشن ہوتی ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے, اس کے لیے پھر ہمیں قرضے لینے پڑتے ہیں. جو 1 روپے کا کام ہے وہ 200 روپے میں یہ کرتے ہیں. یہ جو فرق پڑتا ہے اس کو پھر یہ قرضوں سے وہ کرتے ہیں. تو اس لیے اب دیکھیں عوام نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو ان کی زندگی پہ ڈائریکٹ یہ ایک مسئلہ ہے آپ کے لیے سینیٹر صاحب. جی یہ ساری باتیں بالکل بجائے اپنی جگہ, یہ بحث ایوانوں میں ہوتے ہیں, ٹی وی چینلز پہ ہوتے ہیں, لیکن گراؤنڈ پہ جو ہے نا وہ سڑک بنتی ہے اور روڈ بڑی اچھی بن جاتی ہے, لوگ اسے یوز کرتے ہیں, میٹرو بن جاتی ہے اسے یوز کرتے ہیں, فائدہ ہوتا ہے, پھر لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ اچھا ہوا ہے. نہیں یہ پہلے ہوتا تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن دیکھیں ابھی آپ جو ہم بات کر رہے ہیں آپ الیکشن میں کیسے کریں؟ نہیں یہ دیکھیں یہ ایک گاؤں میں آپ کے پروگرام دیکھے جاتے ہیں, میڈیا ہر جگہ پہ آپ پہنچ گیا ہے, اب ان کو اویئرنیس ہو گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے ان کو اویئرنیس دی ہے, یہ تو چاہتے یہ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب اویئرنیس ہوگی تو پھر ان کو پتا ہے کہ یہ سڑک پلس یہ سڑک جو ہے کسی کا احسان نہیں ہے, یہ تو ان کا حق بنتا ہے, یہ ان کا حق بنتا ہے. تو اس لیے یہ بات کہ انہوں نے, لیکن وہ اس سے انتخابی فائدہ اٹھائیں گے سینیٹر صاحب. دیکھیں آپ نے جو اویئرنیس کی ہے نا, یہ اویئرنیس 2018 کے لیے, 2023 کے لیے, 2027-28 کے لیے, یہ میں کہتا ہوں 2017 کے لیے. آپ تو 18 کی بات کر رہے ہیں, 2017 کی ہیں. آج بھی الیکشن ہوتا ہے, پتہ ہے قوم کو کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہونے چاہیے, کون سے ان کے نمائندے ہونے چاہیے, بیکاز ان کی جو مستقبل کی جنریشنز ہیں وہ بہت تاریخ نظر آتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ہمارا قرضہ کتنا بڑھ رہا ہے, ہمارا 8 سے 9% تو ہمارا ایز پر دا آفیشیل فگرز ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے, ہماری امپورٹس نیچے گر رہی ہیں, ہماری جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ تقریباً 12% کے قریب پہنچ گئی ہے. یہ تو 7% تو یہ آفیشیل ہے, لیکن ایکچولی جب اس میں یہ سرکولر ڈیٹ اور اس میں یہ فگرز آپ ڈالیں. اچھا یہ تو بہت لمبی ڈیبیٹ ہے. میں کوئکلی آپ کا جو کیس ہے الیکشن کمیشن کے اندر, ابھی میں وہ ایک تو نااہلی کا ریفرنس جو تھا, لیکن اس سے پہلے ایک وہ جو اکبر بابر صاحب نے فائل کیا ہوا تھا آپ کی فنڈنگ کے حوالے سے. اچھا میں نے اس کے پیپرز دیکھے تھے, وہ مطلب اس میں سیریس کوسچنز ہیں پیسوں کے اوپر, اور آپ کی بیان ہے آپ کی پارٹی کا ترجمان کا, میں نے پڑھا تھا اور میڈیا میں پبلش ہوا تھا وہ آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے, کہ اکبر بابر جو ہیں وہ ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے کہ یہ تحریک انصاف میں صرف ایشوز ہیں, یہ تمام سیاسی جماعتوں میں ہیں. اور میں سوچتا تھا کہ یہ تو جواب تحریک انصاف کو کم از کم نہیں دینا چاہیے تھا, کیونکہ آپ ایک نئی سیاسی کلچر لے کر آ رہے تھے. بالکل یہ جس نے بھی کہا ہے, میرا خیال ہے کہ ہاں یعنی اس میں کوسچنز ہیں اس کے اوپر, مجھے نہیں معلوم, لیکن میرا خیال ہے کہ میں خود بھی اس اسٹیٹمنٹ سے ایگری نہیں کروں گا, بیکاز دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی, دیکھو جہاں تک ان کی فنڈز کا اس کا تعلق ہے, یہ ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ اوورسیز میں اتنی پاپولر ہے کہ وہ اپنے ہمارے جو بنیادی جو چندے ہیں
جو ہماری ڈونیشنز ہوتی ہیں تو وہ وہاں پہ پاکستانی جو مزدور ہے, جو وہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہے, یہ اس قسم کے لیول پہ, لیکن چونکہ 7 ملین پاکستانی باہر ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ہمیں کافی ایک اکبر بابر کے ایڈوانٹیج ہے. ایکوزیشنز بڑے سیریس تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی نام نہیں لے رہا لیکن میں نام لے کے بتا سکتا ہوں کہ کچھ لوگ تحریک انصاف میں ہیں جو کچھ نہیں تھے اور اب کروڑ پتی ہو گئے ہیں. دیکھیں میرا اس کے لیے جواب یہ ہے کہ دیکھیں یہ الزامات لگاتے ہیں ہمارے جو اپوزیشن والے ہیں, ہمارے جو گورنمنٹ میں ہیں. لیکن یہ اکبر بابر ہے جو آپ کے بابر کو جو تحریک انصاف کے فاؤنڈنگ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اکبر بابر کو یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ لوگ بھی یوز کرتے ہیں. یہی بیٹھے ہوئے ہیں طلال چودھری اور یہی جو آپ کے سر صاحب, میں نے ان سے بات کی, میں نے ان سے بالکل آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کوئی نہ کوئی رابطہ تو ہوگا نون لیگ سے. وہ کہتے ہیں میں خود گیا ہوں, میں نے لیٹر لکھے ہیں چودھری نثار کو, لیکن وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کو. نون لیگ تیار نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کے لیے ان ایویڈنسز پہ جو میرے پاس تحریک انصاف کے اوپر ہے. بالکل یہ وہ ہیں اور یہ اس نہیں, آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وہ نون لیگ سے ملے ہوئے ہیں کہیں سے؟ دیکھیں ثبوت تو کسی چیز کا بھی نہیں ہوتا. اگر آپ زبانی باتیں دیکھیں یہ کوئی سر عام آ کے تھوڑی کی جاتی ہیں. آلویز کہ ان کے پیچھے یہ ہیں, ان کو انکریج کر لیں. اور دوسرا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے, ہم نے تو بڑے عرصے سے سب کچھ اپنا جمع کرائے ہوا ہے, وہ جو ہے تو فیصلہ نہیں ہو رہا. ہاں یہ بھی ہے اس کی. اینی وے میں بہت شکر